अलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ वज़ीर आला चलने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का इल्म है और इलेक्शन कमीशन तो रोज़ाना इमरान खान के खिलाफ केसेस बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए गए वज़ीर आला को चलने नहीं देंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। दुश्मन की गलती को रोका नहीं करते बल्कि उसी में उसको डूबने देंगे। परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान गलती करते हैं तो हम रोकते हैं और इंतखाबात जब भी होंगे हम मुकाबला करेंगे। हम खुद असम्बलियाँ तोड़ कर बैठे हैं, अब इंतखाबात होंगे तो हम आगे होंगे। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म के बाद इमरान खान बड़े लीडर हैं, जबकि शरीफ खानदान सुबह उठकर रात तक झूठ बोलते हैं। सियासत में हल्का नहीं होता बल्कि सूबा या पाकिस्तान होता है। गुजरात के बड़े अस्पताल के लिए सामान जा रहा था जिसे नून लीगियों ने बर्बाद किया। जस्टिस तारिक सलीम ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अक़लियतों के तलाक सर्टिफिकेट से मुतालिक 90 रोज में रूल्स बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि मसीही बरादरी की जानिब से तलाक सर्टिफिकेट जारी न होने की शिकायत आ रही हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत रूल्स का इजरा ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि रूल्स बनाए जाएं ताकि नादरा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत सहूलत फराहम करे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को शनाख्ती कार्ड के लिए दोबारा नादरा से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस तारिक सलीम ने खातून शहरी की दरख्वास्त पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को अक़लियतों के तलाक सर्टिफिकेट से मुतालिक 90 रोज में रूल्स बनाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अक़लियती खातून की तलाक के बाद वालिद के नाम से शनाख्ती कार्ड के इजरा की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक यूनियन कौंसिल अक़लियतों को तलाक सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, तलाक सर्टिफिकेट के बगैर नादरा शनाख्ती कार्ड में तब्दीली नहीं करता। जस्टिस तारिक सलीम ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अक़लियतों के तलाक सर्टिफिकेट से मुतालिक 90 रोज में रूल्स बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि मसीही बरादरी की जानिब से तलाक सर्टिफिकेट जारी न होने की शिकायत आ रही हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत रूल्स का इजरा ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि रूल्स बनाए जाएं ताकि नादरा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत सहूलत फराहम करे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को शनाख्ती कार्ड के लिए दोबारा नादरा से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस तारिक सलीम ने खातून शहरी की दरख्वास्त पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। PTI के रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कराची बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की गई और कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के 1000 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगे थे, जबकि सियासी कारकुनों पर हमले किए गए और उन पर तशद्दुद किया गया। असद उमर ने कराची और हैदराबाद डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए। कराची में यूनियन कौंसिल्स के नताइज आने में घंटों लग गए। उन्होंने कहा कि हुकूमती मशीनरी के जरिए लोगों पर दबाव डाला गया, जबकि ROs और DROs मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम नताइज नहीं दे सकते। जब इलेक्शन चोरी हुआ तो उस वक्त एहतजाज हुआ। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक MPA मलिक ज़हीर इकबाल ने पाकिस्तान के अवाम को अपने पैगाम में खुशखबरी दी और कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगले महीने वतन वापस आ रहे हैं और इस इलेक्शन में सबको हमारी बरतरी वाज़ेह नजर आएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल जिस तरीके से असम्बलियाँ तहलील हो रही है और हम अपने नाज़रीन को ये बताते चले, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ साबिक MPA हैं मलिक ज़हीर इकबाल चन्नट साहब। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब जल्द जो है वतन वापस आ रहे हैं मैडम मरियम के साथ। तो मलिक साहब से हम बात करेंगे। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएगा कि मियां साहब कब तक मुल्क वापस आ रहे हैं और क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको खुशखबरी दूँ अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम शेयरों को कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
اگلے مہینے انشاءاللہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اگلے ہفتے تشریف لا رہی ہیں، اور رات یہ خبر جو ہے آنریبل گورنر پنجاب صاحب انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہ فرمایا ہے کہ میں خود ایئرپورٹ جاؤں گا اور قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا استقبال کروں گا، اور قوم پوری انشاءاللہ تیاری میں ہے، اور دیکھے گا کہ بڑا تاریخی اور فقید المثال استقبال ہوگا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ اچھا سر، الیکشن کی تیاری آپ کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے، کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ بس الیکشن کمپین تو ہمارا تو جس دن ہم الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، جیسے 2018 میں الیکشن ہوا 25 جولائی کو، تو 26 جولائی سے ہی ہماری کمپین شروع ہو گئی تھی، اور الحمدللہ ہم نے پورے 4 سال اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے خوشی غمی میں ہم شریک ہوتے رہ گئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کی کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے اللہ کی رضا کو سمجھتے ہوئے، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون آپ دیکھیے گا کہ 2 اکثریت سے انشاءاللہ پنجاب میں واپس آئے گی۔ بہت شکریہ جی۔ ملک ظہیر اقبال چنر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما ہے مسلم لیگ نون۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے اگلے مہینے جو ہے وطن واپس آ رہے ہیں، اور میڈم مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے اسی ہفتے، جو آنے والا ہفتہ ہے، اس میں وطن واپس آ جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا ان کے آنے کے بعد یہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، رہنما ہیں، وہ جا کر ان کا استقبال کریں گے، اور تمام تر معاملات بہتر ہوں گے۔ اور انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس مرتبہ پنجاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ جی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا کراچی بلدیاتی انتخابات کی ری کاؤنٹنگ کے عمل کو روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، پیپلز پارٹی نے تمام ووٹ نتائج کے بعد ڈالے، کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے، یہ ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت آروز ڈی آروز کے ذریعے نتائج میں دھاندلی کر رہی ہے، سندھ کی بیوروکریسی پیپلز پارٹی کے غلام بن کر کام کر رہی ہے۔ چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن سمیت سب اس پر خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن نتائج فارم 11 کے مطابق نہیں تھے، دھاندلی ہوئی ہے، سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے اپنے بندے جتوا دیے، بلدیاتی الیکشن کے نتائج پر ہمیں اعتراض ہے، مرضی کے نتائج کے لیے اقدامات پہلے سے کیے گئے تھے، ہمیں بلدیاتی الیکشن کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی، 4 بار تو بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے گئے، نام نہاد جمہوری جماعتیں بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتی، آخری وقت تک اب اہم تھا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے انتظامات درست نہیں تھے، صوبائی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے باوجود عملے نے فارم نہیں دیا، متعدد جگہوں پر بیلٹ باکس کے سیل کھلے تھے، فارم 11 دینا آر او کی ذمہ داری تھی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی سے متعلق بی بی سی کی سچائی، بھارتی انتہا پسندوں کو ایک آنکھ نہ بھائی، برطانوی نشریاتی ادارہ بی بی سی مودی پر 2 اقساط پر مشتمل سلسلہ وار سیریز کا اجرا کرنے پر زیر تاب آ گیا۔ صارفین نے کہا کہ برطانیہ انڈیا سے ہر شعبے میں پیچھے ہے، بی بی سی ملک پر توجہ دیں۔ برطانوی نشریاتی ادارہ سیریز انڈیا دی مودی کوئسچن کے اجرا کے ساتھ ہی زیر تاب آ گیا ہے۔ بی بی سی نے گجرات کے قصائی بھارتی ہٹلر مودی کی اصل حقیقت کا کھوج لگانے کی کوشش کی، جس کے بعد بھارتی انتہا پسند سوشل میڈیا صارفین نے برطانوی نشریاتی ادارے پر لفظی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادارے کو جلی کٹی سناتے ہوئے بھارتی صارفین نے کہا کہ برطانیہ انڈیا سے ہر شعبے میں پیچھے ہے، بی بی سی ملک پر توجہ دے۔ سوشل میڈیا پر خوب طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا، انتہا پسند صارفین نے کہا کہ برطانوی ادارہ بنگال قحط پر برطانیہ دی چرچل کوئسچن شروع کرے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر، بھارتی مسلمانوں، گجرات قتل عام، ہندو انتہا پسندی اور دیگر عوامل کا جائزہ لیا۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ مودی کی وزارت عظمیٰ حکومت میں مسلمانوں سے روا سلوک کے بارے میں متواتر الزامات لگائے گئے، یہ سلسلہ وار کہانی الزامات کے پس پردہ حقائق کی تحقیقات کرے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقصد بھارتی بڑی مذہبی اقلیت سے سلوک، انتہا پسند ہندوؤں کے مسلم قتل بارے میں سچ کا کھوج لگانا۔ نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ سیریز کا مقصد مودی کا ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی میں ابھرنے کا جائزہ لینا ہے۔ مودی کا مقبوضہ جموں کشمیر پر شب خون مارنا، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، شہریت قانون کی جانچ ہے، لیکن بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے بی بی سی کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔
نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈرا آرڈرن نے اقتدار چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ اگلے ماہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گی. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم 7 فروری تک اپنے فرائض سر انجام دیں گی. اقتدار چھوڑنے کے اعلان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. سالانہ اجلاس میں جسنڈرا آرڈرن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اب وہ سمجھتی ہیں کہ ان میں وہ انرجی باقی نہیں رہی کہ وزیر اعظم کے منصب کے ساتھ انصاف کر سکیں. جسنڈرا آرڈرن نے پوچھا کہ نیوزی لینڈ کے لوگ ان کی قیادت کو کس طرح یاد رکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے ہمیشہ مہربان رہنے کی کوشش کی ہے. واضح رہے نیوزی لینڈ میں عام انتخابات رواں سال اکتوبر میں ہوں گے. جسنڈرا آرڈرن کو دنیا کی سب سے کم عمر خاتون حکمران کا اعزاز حاصل ہے. وہ 2017 میں 37 سال کی عمر میں وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں. سابق کپتان شاہد آفریدی کا ماضی میں شاہ زیب خانزادہ کو دیا گیا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ کسی لڑکے سے لڑکی سمجھ کر باتیں کرتے رہے. اس دلچسپ واقعے کا ذکر شاہد آفریدی نے اپنی کتاب گیم چینجر میں بھی کیا ہے. تاہم ماضی میں شاہ زیب خانزادہ کو دیے گئے انٹرویو کے دوران جب لالا سے اس دلچسپ واقعے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت جب موبائل بہت مہنگے تھے اور وہ کسی لڑکی کو اتنا پسند کرنے لگے تھے کہ آسٹریلیا سے کارڈ خرید کر اس سے باتیں کرتے تھے. دوران انٹرویو شاہد نے بتایا کہ فون پر بات کرنے والے شخص کی آواز جو بظاہر لڑکی کی لگتی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں آسٹریلیا جیسے اتنے دور ملک سے بات کرتا تھا. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس موبائل نہیں تھے، لہٰذا کارڈ خرید کر ہوٹل میں بیٹھ کر فون ملاتے تھے اور گھنٹوں باتیں کرتے تھے. سابق کپتان کا کہنا تھا کہ جب وہ لڑکی عید والے دن مجھ سے گھر پر ملنے آئی تو پتہ چلا کہ جس سے بات کرتا رہا وہ لڑکی نہیں لڑکا تھا جو لڑکی کی آواز بنا کر ان سے بات کرتا تھا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد میں نے اس لڑکے کو دوسرے کئی کھلاڑیوں کے لیے استعمال بھی کیا اور پھر کئی کھلاڑیوں نے اس لڑکے کو لڑکی سمجھ کر شادی کی پیشکش بھی کر دی. گجرات کے سینما مالکان نے بالی ووڈ کنگ خان شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کی ریلیز کے موقع پر سیکیورٹی مانگ لی. بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات میں شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کی ریلیز کے موقع پر سینما مالکان نے ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باعث تحفظات کا اظہار کیا ہے اور سینما مالکان سیکیورٹی کی یقین دہانی چاہتے ہیں. بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ اس سلسلے میں سینما مالکان کی تنظیم کے وفد نے ریاستی وزیر برائے داخلہ ہریش سنگھوری سے ملاقات کی، جس میں مالکان نے سینماؤں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. بھارتی میڈیا کے مطابق سینما مالکان کے وفد کی ملاقات فلم پٹھان کی ریلیز سے ایک ہفتے قبل عمل میں آئی ہے، جس میں مالکان کے تحفظات پر وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ فلم پٹھان کی ریلیز کے موقع پر ملنے والی دھمکیوں سے سینما گھروں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. واضح رہے کہ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کو ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا ہے، جبکہ بعض شہروں میں انتہا پسندوں نے سینما گھروں میں بھی توڑ پھوڑ کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. It is said that the best return on investment that one could get is from knowledge. You can progress each day, taking one step at a time, and it will eventually result in excellent outcomes. American Education for Foreign Students, also known as AMETS, offers online certification program that can help you enhance your career skills. Based in the United States, AMETS offers students hundreds of certificate courses worldwide. Learning knows no boundaries, and with AMETS, you can be in any part of the world and yet take these self-paced courses and begin your learning. Our certificate programs are affordable, will help you strengthen your skills, and will increase your knowledge. What is even better is that you can learn at your own pace. We offer thousands of courses from various fields and industries. Our catalog comprises business, information technology, programming, project management courses, among others. Our goal is to make quality education accessible to everyone around the world. For more information, visit our website at ameds.com or call us at 1-909-576-2982. پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا،
हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.